ویلکم بیک. تسنیم آپ کہہ رہے تھے کہ پریسیڈنٹ ہیز ٹو بی سیٹ آن دی ٹاپ. میں سمجھتا دیکھیے نا، کرپشن کی جب آپ بات کرتے ہیں تو پہلے تو یہ تاثر تھا کہ سرکاری ملازموں کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں، اس وجہ سے کرپٹ ہوتے ہیں. سرکاری ملازموں کی تنخواہیں اوپر کے لیول پہ تھوڑی سی کم ہیں. جب آپ 17 اینڈ بلو جائیں تو تنخواہیں جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے مقابلے میں. کس کی بات کر رہے ہیں؟ اس کے بعد تو دیرفور یعنی ٹرینڈ ہے کہ جب حاکم جو ہیں ان کے بارے میں یہ تاثر ہو کہ وہ کلین نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس سے ٹرینڈ سیٹ ہوتا ہے. سینئر بیوروکریسی بھی جو ہے وہ ریلیکس ہو جاتی ہے. تو کیا حاکم پھر سلیکٹ نیچے ایسے بندے کرتا ہے جو اس کے مرضی کے مطابق چلتے ہیں؟ بالکل یہ بھی ہوتا ہے. ان میں حاکم پھر وہ کرائیٹیریا سلیکٹ نہیں کرتا. آنےسٹی کا کرائیٹیریا از ناٹ اے کرائیٹیریا ود دی سلیکشن پروسیس. تو اس سے پھر نیچے بھی ایک قسم کی ایک لائسنس ٹو بی کرپٹ جو ہے وہ بن جاتا ہے. اور اگر اوپر کے افسر کرپٹ ہوں تو پھر نیچے بھی کوئی زیادہ سختی نہیں کر سکتے. اور ہمارا سسٹم اگینسٹ کرپشن کمزور ہے بہت. کیا مطلب ہمارا یہ نیب بھی ہے، سپریم کورٹ ہے، اس وجہ سے کہ ہمارے ہاں کوئی ایگزیمپلری پنشمنٹس ڈیزرونگ کیسز میں یا جینوئن کیسز میں نہیں دی جاتی. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ورسٹ کیس سینیریو میں انکوائری شروع ہو جاتی ہے، سرخی لگ جاتی ہے. بہت اگر وہ بدقسمت ہو تو گرفتار ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ کبھی کنوکشن نہیں ہوتی. There is not a single conviction. بہت کم. صحیح بات نہیں، کنوکشن تو خیر ہیں. میں خالی تھوڑی سی تسنیم صاحب نے جو کہا کہ وہ کرپٹ رکھتے ہیں، نہیں، وہ میرے خیال میں رائٹ ورڈ از فلیکسیبل لوگ رکھتے ہیں. کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ جو بھی ان کا متحد افسر ہو، سیکرٹری ہو، جوائنٹ سیکرٹری ہو، جس کے ذریعے بھی انہوں نے اپنا کام کرانا ہے، he should be a little flexible. اور مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ کہتے ہیں وہ کام ان کو کر دے، طریقہ ڈھونڈے کام کرنے کا، چاہے وہ جائز ہو ناجائز ہو، that's up to them. مگر جہاں تک اکاؤنٹیبلٹی کا سوال ہے، آپ کے پاس اکاؤنٹیبلٹی میکنزمز تو ہیں. ڈپارٹمنٹل انکوائری وغیرہ کے علاوہ صوبائی سطح پر دیر از دی اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ. اور اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میری لا اسٹرکٹ انف ہے کہ پریونشن آف اینٹی کرپشن ایکٹ گوز بیک ٹو 1947. تب سے آپ کا پریونشن آف اینٹی کرپشن ایکٹ ہے. اور پروونگ دیٹ از پرابلی ویری ڈیفیکلٹ. مگر جہاں تک جو نچلی سطح ہے وہاں پر بائی اینڈ لارج جو کیس آتا ہے وہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور کنوکشنز بھی ہوتی ہیں، سینٹنسنگ بھی ہوتی ہے. مسئلہ آ جاتا ہے جب کہ یو گو ٹو دا ٹاپ لیول یا دا منسٹیریل لیول اور دی ایڈوائزر لیول اور دی سینئر سیکرٹریز وغیرہ، وہ آبویسلی دیٹ از بیانڈ دی اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ. وہ اٹ از وہ بیانڈ دی FIA آلسو. اسی لیے جب ملک مراج خالد صاحب کی نگراں حکومت تھی تو یہ محسوس کیا گیا کہ اس طرح کی جو کرپشن ہے ایٹ دی ہائیسٹ لیولز آف گورنمنٹ، اس کا علاج یہی ہے دیر شوڈ بی این انڈیپینڈنٹ احتساب کمیشن. اور اس وقت ایک احتساب آرڈیننس جاری ہوا اور اس میں چیف احتساب کمشنر کے متعلق یہ لکھا گیا کہ ہی شیل بی اے ریٹائرڈ جج آف دا سپریم کورٹ اور he will be selected in consultation with the Prime Minister, the leader of the opposition and the Chief Justice of Pakistan. That was the provision. But it didn't work. No, it did for the first 3 months. اس وقت چیف جج تھے مجدد مرزا صاحب، جسٹس ریٹائرڈ مجدد مرزا، ان کو مقرر کیا گیا. And he remained the chief احتساب کمشنر for full term of 3 years. مگر جب احتساب آرڈیننس کو ایکٹ بنایا 1997 میں تو اس کے ساتھ ساتھ وہ ترمیم کی اور احتساب بیورو کمیشن کے اندر قائم کر دیا اور وہ سارے اختیارات احتساب بیورو کو دے دیے. اور وہ آپ کو پتا ہے وہ سیف الرحمان صاحب کے سر ویسے کر دیا تو وہ جو پروسیس تھی وہ ٹینٹ ہو گئی. اچھا پھر ایک میں I just want to add one thing کہ FIA کے پاس بھی powers تھی as Secretary Interior used to head a committee which used to take into account their FIA's request for starting action against senior officers. And FIA فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز کے بارے میں FIA was all powerful. مگر وہ پھر نیب جب بنی تو نیب نے وہ پاورز لے لی. نیب پر آ رہا تھا جب پھر مشرف صاحب آئے تو میں اور ایڈ کر دوں کہ یہ آڈیٹر جنرل بھی تو اتنی کرتا رہتا ہے کہ اتنی کرپشن وہ بھی کہیں فگر ان ہوتی ہے یا نہیں؟ وہ تو آڈیٹ رپورٹ پیش کرتا ہے ٹو پارلیمنٹ اور پھر دیٹ گوز ٹو دی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اس پر اپنے فیصلے دیتی ہے. اور اگر وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بااختیار ہو تو ان کی جو فیصلے ہیں ان فیصلوں کے مطابق پھر کرپشن کا کیس دائر ہو سکتا ہے. مگر لیٹ می کم بیک ٹو احتساب آرڈر. جب مشرف صاحب آئے انہوں نے احتساب ایکٹ بھی ختم کر دیا
اور نیب قائم کر دی. اچھا نیب واز اے ویری پاورفل, بہت ہی پاورفل, اچھی خاصی اس کی دہشت تھی, مگر اس کو بھی پہلے دن سے ہی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں نان ٹرانسپیرنٹ یا پارٹیزن کر دیا, کیونکہ یہ اس میں شک ڈال دی کہ جی اس کا جو سربراہ ہے, اور پریکٹس بھی رہی پہلے 3-4 سال, اٹ ول بی آئیدر اے سرونگ اور ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل آف دا پاکستان آرمی, اور چیف ایگزیکٹو سیکریٹریٹ کا حصہ بنا دیا. اچھا, واٹ ٹو سے آف انڈیپینڈنٹ, اٹ بیکیم پارٹ آف دا چیف ایگزیکٹو سیکریٹریٹ, وہ ختم ہو گئی. اب جو پچھلے 2 سال سے جو پارلیمنٹ لا کی پارلیمنٹری کمیٹی ہے, ایک مسودہ وہاں پینڈنگ ہے, اور اس میں یہی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں انفارچونیٹلی پیپلز پارٹی گورنمنٹ آئی تھنک وانٹس سلائٹلی ویکر لا, پی ایم ایل این وانٹس اے لا وچ ہیز گاٹ سم ٹیتھ ان اٹ. وہ اس پر ان کی مفاہمت کی پالیسی فیل ہو رہی ہے. مگر واٹ یو نیڈ از این انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹیبلٹی کمیشن, اور وہ اکاؤنٹیبلٹی کمیشن جو ہے نا جی, اس کا جو سربراہ یا کمیشن بنتی ہے, it should not be answerable to the executive. Like Anne Hazare نے جو کیا ہے انڈیا میں, وہ بھی there is a ombudsman who can overlook everything. Is that the solution? ombudsman تو وفاق میں بھی ہے, اس کا یہ ہے نا کہ وہ specifically on accountability وہ الگ چیز ہے. That is what we need a strong accountability law, جو کہ اب تک وہ گورنمنٹ کو پیرالائز تو نہیں کر دے گی. نہیں, کیوں کرے گی, کیونکہ so much corruption going on. انویسٹیگیٹو پاور ہوگا نا. اور اگر اس طرح کی کمیشن بن جاتی ہے تو پھر جو سپریم کورٹ کا آپ نے ذکر کیا, جو سپریم کورٹ میں سو موٹو کیسز جو سو موٹو وہ بھی کم ہو جائیں گے, وہ کہیں گے ہاں اکاؤنٹیبلٹی کمیشن از ڈوئنگ اٹس جاب. یہ بتائیں نا, جو بھی حکومت میں رہ چکے ہیں پولیٹیکل لیڈرز, ایز وی آر سیئنگ ان مہران گیٹ اینڈ این آر او اینڈ دس اینڈ دیٹ, یہ تو سارے پھر صاف ہو جائیں گے. آئی مین ادھر یو ہیو ٹو گیو دیم کہ یہ ٹھیک ہیں یا یہ فارغ کریں. دیکھیے آگے کی بات کر رہے ہیں, وہ تو کیسز چلتے رہیں گے, یہ چلتے مہران گیٹ چلتا رہے گا, اس طرح کی جو ہیں, جو یہ تو ماضی کی بدعنوانیاں ہیں نا. آگے دیکھنا ہے کہ کیا ہونا چاہیے, اور آگے نہیں, موجودہ کیا ہو رہا ہے. آئی تھنک اس پر فوکس ہونا چاہیے. تو ہو گیا وہ ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ اس کو بھول جانا چاہیے, ان کو بھی اس کی بھی تفتیش ہونی چاہیے. اور آئی گو ٹو سلیمان کہ یہ آپ جو بات کر رہے تھے کہ لیڈرشپ چاہیے ٹو do all of these reforms, and politicians are obviously the leaders. So do you see any leader emerging who can do all of this? I'm actually a great believer in democracy, let me say this, and I never lose hope, and I'm willing to give it as much time as it needs, frankly. آج نہیں تو کل, اس کے بعد شاید جب میں 80 سال کا ہوں گا تو ہوگا, ہو ضرور جائے گا. پروسیس چلنا چاہیے, مجھے بہت یقین ہے اس میں. لیکن دیکھیے ایک طرف جو ایک یہ تو 60 سال تو ہو گئے ہیں. نہیں, 60 سال میں کہاں موقع ملا جی. دیکھیے ابھی تک آپ نے ایک حکومت خود نہیں نکالی. ٹھیک ہے, یہ تو سیدھی بات ہے نا کہ ہم نے ایک حکومت خود نہیں نکالی. مطلب ایک نیکسس بنا ہوا ہے, اسی طرح ٹوٹے گا. whether it's the bureaucracy and the politician bureaucracy or the military bureaucracy or the feudal, یہ مطلب اب یہ ہے کہ جی ایک بندہ آپ کی فیملی کا بیوروکریٹ ضرور ہونا چاہیے اگر کوئی کام کرانا ہے. ہاں, بٹ ایک آپ کو بنانا پڑتا ہے کہ یار یہ کوئی کل کو زمیندار کے لیے ضروری ہے, زمیندار کے لیے وہ پیٹرنیج. مطلب یہ تو انگریزوں کے زمانے سے چل رہا ہے نا کہ وہ پیٹرنیج ہوتی تھی, وہ مل کے اپنا کام کراتے. میں جو گزارش کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ نہیں, میں آنیسٹلی سمجھتا ہوں کہ بہت کم موقع ملے ہیں جمہوریت کو, اور انشاءاللہ ایک موقع مل رہا ہے. اب بتائیں نا اس میں کیا ہوگا. تو میرا تو خیال ہے کہ اس میں جو بھی ہوگا بہتر ہوگا. اگر لوگ خود حکومتیں تبدیل کریں گے تو انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے. لیکن میں اتنی انسینٹیو تو نہیں ہے نا کہ دیکھیں نا, ایک پولیٹیشین آتا ہے جی, پہلی بات اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں جی نوکری چاہیے, وہ اپنے سیکٹری صاحب کو کہ یار ان بندوں کو نوکریاں دے دو, تو سیکٹری کہے گا جی میں نہیں دیتا نوکری. لیکن اگر اب دیکھیے جہاں تبدیلی کی بات ہو رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی نریٹو جو ہے اس وقت, وہ اس میں تبدیلی ایک بہت نمایاں بات ہے جو ہو رہی ہے, اور بڑے زور و شور سے ہو رہی ہے. تو پھر تبدیلیاں اسی قسم کی آنی چاہیے نا, کہ پھر وہ توقعات جو ہیں ووٹرز کی بھی بدلیں گی, سیاسی جماعتیں جو الیکشن, میرا خیال اس پہ تو کوئی آپشن نہیں ہے. ہاں, اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. دیکھیے نا,
ہمیں گورنمنٹ جتنی بھی ناپسند ہو اس کو کسی آربیٹری طریقے سے نکالنا از ناٹ اے سولوشن. اور وہ the voter should throw them out. ہاں But unfortunately voter جو ہے نا وہ بھی ہمارا اسی چکر میں ہے کہ ملک کی اپنی جو ووٹر بھی جو ہے وہ ریشنل ہے. یو تھنک ہی از اے ریشنل ووٹر؟ ووٹر بھی جو ہے وہ ناٹ ایوری ووٹر مگر کافی ووٹر آپ کو کیوں ووٹ دیتے ہیں؟ وہ اس لیے دیتے ہیں کہ جی وہ سوچتا ہے کہ جی یہ ہمارے کام کرے گا، تھانے کے تحصیل کے پٹواری کے ساتھ گورنمنٹ کا ہے تو اگر جائز کام تو ہونے اس چاہیے. نظریے سے آپ کو ووٹ ملا ہے اور یہی آپ سے توقع ہے. میں آئی نو اے فیو ایم این ایز جو بے انتہا شریف ہیں، جو بے انتہا اچھے بندے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی ہم کبھی غیر قانونی، اور ان کی طبیعت بھی ایسی ہے غیر قانونی کام نہیں، اور الیکٹ بھی ہو جاتے ہیں. میں بھی جانتا ہوں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ صرف وہی بندہ الیکٹ ہوتا ہے جو کہ غلط کام کرانے کی جس کی شہرت ہوتی ہے. سو دیئرفور آپ کو الیکٹوریٹ پہ کانفیڈنس ہونا چاہیے. یہ پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا سلیکشن سے ہی کرنا چاہیے. talked about is that how professional are political parties willing to become. کہ ان کو بھی تو اپنے نظام ٹھیک کرنے ہوں گے، اپنے ریسرچ سیلز بنانے ہوں گے، ریفارم کی باتیں کرنی ہوں گی، صرف نعرے بازی نہیں، پورے پلانز دینے ہوں گے. یہ بھی ایک ضروری ہے. اور ایک سلمان بات نہیں ہو سکی پر بہت ہی ضروری ہے آئی تھنک فار دا فیوچر اینڈ فار گڈ گورننس، کہ جو ہماری سیاسی قیادت ہے نا تو وہ بہت شوقین ہوتے ہیں کہ جب بھی وہ آتے ہیں اقتدار میں تو وہ کہتے ہیں جی ہماری نئی ایجوکیشن پالیسی، ہماری نئی ہیلتھ پالیسی، ہماری نئی انوائرمنٹ پالیسی. اب وہ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ جو راز ہے آف سکسیس ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا وہ یہ ہے کہ وہ پالیسیز نہیں بدلتے. تھائی لینڈ میں ہمارے سے زیادہ چلاتے بدلتی تھی مگر سیم پالیسی کنٹینیوٹی. ایک آپ ایجوکیشن پالیسی، یہاں اب تک 8 نئی ایجوکیشن پالیسیز ہیں ان 65 ایئرس. اور ایجوکیشن پالیسی آپ لائیں تو ایک نسل تو گزرنی چاہیے فرام پرائمری ٹو یونیورسٹی ایجوکیشن. بنیادی تقاضوں پر تو فیصلہ دیٹ از دی ڈفرنس. ہر جگہ ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا، ان کوریا، ان تائیوان، ان چائنا policies have remained unchanged. I think we have come to the end of our program. Thank you very much Sulaiman Saab, Governor Saab and Tasneem Saab. I think we had a very good discussion on governance and I hope کہ اب کچھ clarity بھی اس میں ہو. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ایک بہت بڑا پلیئر ہے اکانومی میں. تقریباً 50% جی ڈی پی جو ہے وہ گورنمنٹ اداروں کی ایکٹیویٹی سے ہوتا ہے. اس کے ساتھ بجٹ جو ہے پاکستان کا $40 بلین خرچ کرتی ہے گورنمنٹ، اور اس میں ڈیولپمنٹ بھی ہے، اس میں سروسز بھی ہیں، ریگولیٹری پالیسیز بھی ہیں، ڈی ریگولیشن ہے، اور بہت سی جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں وہ ہماری اکنامک گروتھ پہ بہت بڑا امپیکٹ کرتی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی امپلیمنٹرز جو ہیں اس کو آپ نوکر شاہی کہیں یا اس کو خادم میں سول سوسائٹی کے، ان کو پرفارم کرنا ان کے لیے بہت ضروری ہے. اور اس میں ایک پولیٹیشینز اور سول سروس کا جو نیکسس ہے اس کو آپس میں ایکسپلائٹ کرنا ایشو نہیں ہونا چاہیے. اصل چیز یہ ہونی چاہیے کہ یہ ڈلیوری کیسے کر سکتے ہیں اور اکنامک سروسز جو لوگوں کو چاہیے وہ کیسے پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور بہتر انوائرمنٹ فار انویسٹمنٹ، فار ٹریڈ، فار اکنامک ایکٹیویٹی وہ کیسے دے سکتے ہیں. اور ہمارے ڈسکشن سے یہ ڈیفینیٹلی کلیئر ہو گیا ہوگا کہ اس کے لیے بہت اسٹرانگ پولیٹیکل لیڈرشپ چاہیے، پولیٹیکل ویژن چاہیے، پھر ہی جا کے یہ ریفارمز جو ہیں یہ بنیں گی اور امپلیمنٹ ہوں گی. بہت بہت شکریہ.